مسلسل چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے جنون میں انتخابات سے فقط چند ماہ پہلے ہی ملک کی بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ حکومتی کریک ڈاؤن میں 20,000 سے زائد پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا، انہیں اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا، ان پر تشدد، گھیراؤ جلاؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات درج کر دیے گئے۔ حزب اختلاف کی اس بڑی سیاسی جماعت کے ملک گیر مظاہروں میں 16 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 5,000 سے زائد زخمی ہو گئے، 250 سے زائد گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، ملک میں انارکی پیدا ہوئی، فوج کو طلب کر لیا گیا اور اس پاداش میں اپوزیشن پارٹی کو کچل کر رکھ دیا گیا۔ انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے ایسے ثبوت ملے ہیں کہ اپوزیشن پارٹی پر ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا گیا، بڑے پیمانے پر گرفتاریوں، جبری گمشدگیوں، تشدد اور ماورائے عدالت قتل کے ریاستی ادارے ذمہ دار ہیں۔ کرپشن کے الزام میں جیل میں بند اپوزیشن پارٹی لیڈر کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس دوران نظر بند لیڈر کو ملک سے باہر بھیجنے کی باز گشت بھی ہوئی، مگر حکومتی جماعت نے باہر جانے کی اجازت نہیں دی۔ 2018 میں اس اپوزیشن لیڈر کو ایک ٹرسٹ کے قیام میں $2.5 لاکھ کی خرد برد کے الزام میں 5 سال کی سزا سنائی گئی اور جیل میں قید کر دیا گیا۔ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتی اپوزیشن پارٹی نے ملک میں عام انتخابات سے پہلے آزاد الیکشن کمیشن اور آزاد نگران حکومت کے قیام کا مطالبہ کر دیا اور اس مطالبے کو بھی مسترد کر دیا گیا اور اپوزیشن کی اس جماعت کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا گیا۔ اپوزیشن جماعت نے حکومت پر دھاندلی، کریک ڈاؤن اور اپوزیشن کو انتخابات سے باہر رکھنے کے الزامات عائد کرتے ہوئے عام انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور حکومتی جماعت کے لیے انتخابی راہیں آسان کر دیں۔ ملک میں یہ تاثر پھیلا دیا گیا کہ حکومتی جماعت ہی ملک اور عوام کی ترقی کی سب سے بڑی ضامن ہے۔ ماضی میں ملک کی ترقی، لوگوں کو غربت سے نکالنے اور فی کس آمدن میں 3 گنا اضافے کو بھی حکومتی جماعت کی کارکردگی بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ یہ سارا منظرنامہ ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا ہے، جہاں شیخ حسینہ واجد مسلسل چوتھی بار اور مجموعی طور پر 5ویں بار وزیر اعظم منتخب ہو گئی ہیں۔ اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے کے رہنماؤں کے جیلوں میں قید ہونے، پارٹی لیڈر خالدہ ضیاء کے نظر بند ہونے اور الیکشن کے بائیکاٹ کے فیصلے سے شیخ حسینہ کی عوامی لیگ نے 300 میں سے 223 نشستیں جیت لی ہیں۔ اپوزیشن پارٹی کے الیکشن سے باہر ہونے کی وجہ سے انتخابات میں ٹرن آؤٹ صرف 40% رہا اور اس الیکشن میں 45,000 امیدواروں نے بھی میدان مار لیا کہ جن کو ڈمیز ہی قرار دیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں اس الیکشن کو جھرلو الیکشن قرار دیا جا رہا ہے۔ آزاد ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب ملک کی اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہو، جب آزاد نگران حکومت کی بجائے جانبدار حکومت قائم کی گئی ہو اور جب انتظامی ادارے صرف ایک پارٹی کو کامیاب کرانے کی تگ و دو میں مصروف ہوں، تو اس الیکشن کو صاف اور شفاف الیکشن کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اسی حوالے سے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے شیخ حسینہ واجد کی اس جیت کو جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل سے تشبیہ دیتے ہوئے اسے منقسم بنگالی عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ قرار دیا ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے لکھا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے اپنے سیاسی حریفوں کو ہراساں کرنے سے ان کے جمہوری وعدے پر پانی پھر گیا ہے۔ آسٹریلیا کے مشہور جریدے دی آسٹریلین نے لکھا ہے کہ شیخ حسینہ واجد جعلی الیکشن جیت گئی ہیں۔ اسی طرح ABC نیوز نے اپوزیشن کے بائیکاٹ کے بعد اس الیکشن کو شام الیکشنز قرار دے دیا ہے اور وال سٹریٹ جرنل نے اس الیکشن سے 3 دن پہلے ہی یہ لکھ دیا تھا کہ بنگلہ دیشی ووٹرز ایک ایسے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے کہ جس کا نتیجہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے۔ حسینہ واجد کی 5ویں مدت کے لیے سیاسی تاج پوشی پر مایوسی بڑے پیمانے پر دیکھی جا رہی ہے، خاص طور پر نوجوان اور اربن ایریاز کے دہندگان میں کہ جنہیں آزادانہ طور پر بولنے کے لیے سکڑتے ہوئے ماحول کا سامنا ہے اور اسی طرح سے بہت سے لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 33 سالہ کمپیوٹر سائنس انجینئر ابراہیم حق نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عوامی لیگ کی پلے بک کا سب سے نیا یہ ڈرامہ ہے اور انہیں اس تماشے میں حصہ لینے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اسی طرح ساجد الزمان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں قومی انتخابات کی حقیقی فضا ہی نہیں ہے۔ ایک مقامی میگزین کے 26 سالہ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں اظہار رائے کی آزادی اور اختلاف رائے کے تحفظ میں کمی واقع ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے خیالات اور آراء کو صرف چند منتخب لوگوں کے ساتھ ہی بانٹتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور اس پر مجبور ہیں جس پہ وہ بھروسہ کر سکتے ہوں۔ تجزیہ کار انتخابات کے بعد BNP کے سیاسی جماعت کے طور پہ ڈی رجسٹرڈ ہونے کے امکانات بھی روشن دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حسینہ واجد کہہ چکی ہیں کہ BNP کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں۔